بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت اہم موضوع جس پہ ہم بات کریں گے آج وہ فیٹی لیور ہے. لوگ ہمارے پاس بہت سارے آتے ہیں, الٹرا ساؤنڈ ان کے پاس ہوتا ہے اور وہ لے کر آتے ہیں فیٹی لیور کہ بھئی یہ جگر پر چربی آ گئی, ڈاکٹر صاحب کیا کرنا چاہیے. فیٹی لیور جو جگر پر چربی ہے یہ کیا کرتی ہے, کیوں جمع ہوتی ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں, آئیے اس پر ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جگر پر چربی جو آتی ہے یہ کوئی سمٹمز نہیں دیتی. ہمارے پاس ایسے پیشنٹس بھی آتے ہیں جو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے دائیں طرف بہت شدید درد ہوا اور پھر میں نے الٹرا ساؤنڈ کرایا تو فیٹی لیور آیا, تو اس لیے فیٹی لیور کا علاج. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جگر پر چربی جو ہے فیٹی لیور کی وجہ سے ان کو درد ہو رہا ہے. یاد رکھیے فیٹی لیور کبھی بھی شدید درد نہیں کرتا, زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ مائلڈ سا ڈسکمفرٹ اگر ہو تو ہو. اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ہاضمہ صحیح نہیں ہو رہا ہوتا اور وہ الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں تو اس پر فیٹی لیور آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا جو ہماری بدہضمی ہے یہ فیٹی لیور کی وجہ سے ہے. فیٹی لیور کا بدہضمی سے, ہاضمے کے اچھا ہونے سے یا ہاضمے کے خراب ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اسی طریقے سے لوگ مختلف سمٹمز کو کرتے ہیں. فیٹی لیور تو ایک خاموش چیز ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کسی اور وجہ سے کرایا اور اس میں جگر پر چربی آ گئی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ سمٹمز ہی نہیں دے رہا, نہ یہ درد کر رہا ہے, نہ یہ ہاضمے میں مسئلہ کر رہا ہے, تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے, جگر کی کوئی بھی بیماری ہو, چاہے وہ فیٹی لیور ہو, چاہے وہ ہیپاٹائٹس بی ہو یا ہیپاٹائٹس سی ہو, اس کا علاج کرنا کیوں ضروری ہے؟ آئیے اس بات کو ہم پہلے دیکھتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے, ابھی بقرعید گزری, بقرعید میں ہم نے دیکھا ہوگا کہ جو کلیجی ہوتی ہے یہ جگر ہے, کتنی سافٹ ہوتی ہے, کتنی نرم ملائم یہ کلیجی ہوتی ہے. ایسے ہی ہم سب کا جگر ہوتا ہے, اتنا سافٹ. اس کے اندر بے شمار قسم کی شریانیں ہوتی ہیں اندر ہی اندر, اور بڑی چوڑی قسم کی شریانیں ہوتی ہیں. اور جگر کا کام کیا ہے کہ جتنا بھی, یعنی جگر کے بے شمار کام ہیں, بشمول ان کے ایک بڑا کام یہ بھی ہے کہ جو بھی ہم کھاتے ہیں, جو بھی, یعنی ہم روٹی کھائیں, سالن کھائیں, فروٹ کھائیں اور جناب بیکری کے آئٹم کھائیں, یا تو اس میں پروٹینز ہیں, یا تو فیٹس ہے, یا تو کاربوہائیڈریٹ ہے. جب ہمارا کھانا ڈائجسٹ ہوتا ہے یعنی کہ ہضم ہوتا ہے تو پھر یہ سارا کا سارا خون میں ملتا ہے. یہ سارا خون جو کہ آنتوں کا ڈائجسٹو شدہ کھانا, ہضم شدہ کھانا جو خون میں مل گیا, سارا کا سارا سیدھا کا سیدھا جگر کے پاس چلا جاتا ہے. جگر اس کو پیکج کرتا ہے, جگر اس کو اپنے پاس سٹور رکھتا ہے. اچھا, اب جگر کی کوئی بھی مرض ہو, چاہے وہ فیٹی لیور ہو, ہیپاٹائٹس بی ہو یا ہیپاٹائٹس سی ہو, یعنی کسی بھی وجہ سے جگر کو انجری آ رہی ہو, ان تینوں وجوہات میں سے, یا بعض لوگ شراب پیتے ہیں, الکوہولک لیور ڈیزیز کہتے ہیں, اس وجہ سے بھی, تو ہوتا کیا ہے, یعنی جو کلیجی ہے, بقرعید کا دن ہے, کلیجی ہمارے پاس آئی ہے, اب ہم نے کلیجی کو آگ پر رکھ دیا. اب جناب کلیجی پک رہی ہے, تو اگر کلیجی کو جب بہت زیادہ جب پک جاتی ہے پوری, تو کلیجی میں جو سافٹنس ہے, جو کہ اس کی نرمی ملائم تھی, وہ ختم ہو جاتی ہے. جب وہ ختم ہو گئی, اب آپ اس کو لیں گے تو ایک سالڈ سی, یعنی ایک بہت ہی ٹھوس, یعنی وہ جو کلیجی تھی وہ ایک بہت ٹھوس فارم میں آپ کے پاس آ جائے گی. اس ٹھوس فارم میں یہ کیسے آئی؟ ہوا کیا کہ یہ سختی, اس سختی کو فائبروسس کہتے ہیں. یہ شروع میں فائبروسس ہونا شروع ہوتی ہے, بہت مائلڈ سی, ہلکی سی, اس کو ہم فائبروسس F1 کہتے ہیں. ہیپاٹائٹس بی, ہیپاٹائٹس سی یا جگر پر چربی اور رہے مزید, پھر آہستہ آہستہ یہ سختی بڑھتی ہے, F2, یہ سختی میں اور اضافہ ہوتا ہے, F3, اور یہ جب کلیجی پک جاتی ہے, یہ F4 کی چربی ہے, یہ F4 کی سمجھ لیجئے یہ کلیجی ہو گئی کہ اس کی سختی بالکل اینڈ پر آ گئی. اب جگر کی اندر کی شریانیں جتنی تھیں وہ سب ختم ہو گئی, جگر کے اپنے جتنے سیلز تھے وہ زیادہ سے زیادہ ختم ہو گئے اور جگر سخت بن گیا. اس پروسیس کو اور اس سختی کو ہم میڈیکل ٹرمز میں سیروسس بھی کہتے ہیں, F4 فائبروسس یا سیروسس. ہم ہیپاٹائٹس بی, ہیپاٹائٹس سی یا فیٹی لیور کو اس لیے علاج اس کا پہلے بر وقت کرنا چاہتے ہیں کہ جگر پر سختی نہ آئے, جگر اس مرحلے سے بچ جائے جبکہ جگر بالکل ختم ہو جاتا ہے. المیہ یہ ہے کہ یہ جگر ختم ہوتا رہتا ہے, سائلنٹ رہتا ہے, خاموش, یعنی یہ کوئی, اس میں کوئی انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا, اور اس کا جگر اندر ہی اندر ٹھوس ہو رہا ہوتا ہے, سخت ہو رہا ہوتا ہے, فائبروسس بڑھ رہی ہوتی ہے, F2, F3, F4 فائبروسس تک آ رہا ہوتا ہے. اس چیز کو, اس سے بچانے کے لیے ہمیں فیٹی لیور کا, ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی کا علاج کرنا ضروری ہوتا ہے. اب جناب
مثال کے طور پر ہم میں سے کوئی آدمی آیا, کوئی پیشنٹ ہمارے پاس آیا اور آ کر وہ اپنے الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ دکھا رہا ہے کہ جس میں کہ فیٹی لیور آ گیا. یاد رکھیے الٹرا ساؤنڈ یہ تو بتا دے گا کہ فیٹی لیور ہے, اس فیٹی لیور کی وجہ سے جگر پر کتنا اثر پہنچا ہے, کتنی سختی اس پر آ گئی ہے. یہ فائبروسس کا سیکنڈ سٹیج آیا F2 یا خطرناک والا F4 سٹیج ہے, یہ الٹرا ساؤنڈ کبھی بھی نہیں بتا سکتا. تو پھر کیا کریں ہم کہ جس سے پتہ چلے کہ اس فیٹی لیور کی وجہ سے جگر پر کوئی خراب اثرات بھی اب تک مرتب ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. اس کے لیے سب سے پہلے کون سے ٹیسٹ ہمیں کرا لینے چاہیے؟ یاد رکھیے جب بھی کسی کو فیٹی لیور آئے 4-5 ٹیسٹ تو وہ لازمی کرا لیں, جو کہ اتنے مہنگے بھی نہیں ہیں, ہر آدمی کرا سکتا ہے, بہت سستے ٹیسٹ ہیں. پہلا CBC یا بلڈ CP کمپلیٹ پکچر. دوسرا لپڈ پروفائل. لپڈ پروفائل بیسیکلی کولیسٹرول کا ٹیسٹ ہے. یاد رکھیے کولیسٹرول 5-6 طریقوں کے ہیں, جس میں LDL کولیسٹرول ہے, ٹرائیگلیسرائڈ ہے, HDL کولیسٹرول ہے. لوگ بہت سارے ہمارے پاس رپورٹ لاتے ہیں صرف ٹوٹل کولیسٹرول کیا ہوا ہوتا ہے. ٹوٹل کولیسٹرول نہ کیجئے آپ. جب بھی جائیں کولیسٹرول کا ٹیسٹ کرانے, کولیسٹرول کا ٹیسٹ فاسٹنگ پر ہوتا ہے, رات کو پورا یعنی فاسٹنگ رکھیں, صبح ناشتے سے پہلے جا کے ان سے جا کے کہیے ہمیں لپڈ پروفائل کرانا ہے. لپڈ پروفائل میں ہر ٹیسٹ کی ایک الگ ویلیو آئے گی اور اس کی الگ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. تیسری چیز جو آپ کو کرانی ہے لیور فنکشن ٹیسٹ LFT. اس LFT میں بھی 4-5 کمپوننٹس ہوتے ہیں, جب آپ کہیں گے LFT تو وہ LFT کر کے دے دے گا. اور چوتھی چیز بلڈ شوگر کرانی ہے. بلڈ شوگر چاہے فاسٹنگ میں کرا لیں, زیادہ اچھا یہ کہ HbA1c جو پچھلے 3 مہینے کی شوگر کو دیکھتا ہے تو یہ کرائیے. ہم جو بات کر رہے تھے کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ فیٹی لیور کی وجہ سے جگر پر کتنا اثر پہنچا ہے. یاد رکھیے اس کا ٹیسٹ جو سب سے اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فائبرو اسکین. یہ ایک مشین ہے جو کہ دنیا میں ہی یعنی کچھ سالوں سے ہی آئی ہے اور بڑے شہروں میں تو نہیں ہے, کراچی لاہور وغیرہ میں تو ہے, غالباً بعضی بڑے شہروں میں بھی ہوگی. ٹیسٹ تھوڑا سا مہنگا 7-8 ہزار روپے کا ہوتا ہے اور بہت ہی آسان ہے. اوپر سے جس طرح الٹرا ساؤنڈ رکھا جاتا ہے اسی طریقے سے ٹیسٹ ہو جاتا ہے. چند منٹ میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس درجے کی لیور کو انجری پہنچی ہے اب تک فیٹی لیور کی وجہ سے. وہ بتا دے گا کہ F2 ہے کہ F3 ہے کہ F4 ہے. جن علاقوں میں یعنی یہ میسر نہیں ہے تو ہمارے پاس ایک اور بھی دوسرا ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ بلڈ ٹیسٹ ہے, وہ کہلاتا ہے FIB-4. اگر آپ گوگل پر لکھیے FIB-4 کیلکولیٹر لکھیں اور اس میں جو ویلیوز وہ ڈالے گا وہ بولے گا سفید خون یعنی پلیٹلیٹ کی ویلیو ڈالیے, ALT اور AST کی ویلیو ڈالیے. اگر FIB-4 کا رزلٹ 2.6 سے زیادہ ہے, 2.6 یا 2.67 سے زیادہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایڈوانسڈ فائبروسس ہے, یعنی کہ جگر خطرے میں چل رہا ہے, کہ کچھ چانس ہے اس بات کا کہ آگے جا کے کچھ ہی عرصے میں جگر بہت زیادہ سخت نہ ہو جائے. بر وقت توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے اگر فائبرو اسکین میں بھی F2 یا اس سے زیادہ کی فائبروسس آئے تو سمجھ جائیے کہ یہ ہمیں بہت چوکنا ہونا پڑے گا اس جگر کے حوالے سے. اچھا جی, مان لیا کہ F2 فائبروسس یا F0 فائبروسس آئی, کا مطلب کیا ہوا کہ جگر پر کچھ نقصان پہنچا یا نہ پہنچا. لیکن کیا کیا جائے کہ یہ مزید آگے نہ بڑھے؟ دیکھیے اس میں دیکھا گیا اسٹڈیز میں اور ریسرچز ہوئیں 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ رسک فیکٹرز ہیں جگر کو جلدی سے سختی میں مبتلا کرنے کے, اگر جتنے رسک فیکٹر زیادہ ہوتے رہیں گے کسی کے اندر اتنا اس بات کا امکان ہوگا کہ جگر F4 فائبروسس یا ایڈوانسڈ فائبروسس یا سختی کی طرف نہ چلا جائے. پہلی چیز شوگر کا ہونا یا امپیئرڈ گلوکوز ٹالرنس. امپیئرڈ گلوکوز ٹالرنس کس کو کہا جاتا ہے؟ شوگر کہتے ہیں اس کو کہ اگر جناب فاسٹنگ بلڈ شوگر یعنی نہار منہ جو بلڈ شوگر ہے وہ 100 سے نیچے ہو تو یہ نارمل ہے. اگر 100 سے 126 کے بیچ میں ہو تو یہ کہتے ہیں امپیئرڈ گلوکوز ٹالرنس ہے. کیا مطلب کہ بھئی شوگر تو نہیں ہے لیکن شوگر بارڈر پہ ہے, اور اگر 126 سے زیادہ ہو اس کا مطلب ہے کہ شوگر ہو گئی ہے جناب. اس لیے چاہے شوگر ہو چاہے شوگر امپیئرڈ بارڈر پہ ہو, دونوں صورتوں میں اس بات کا امکان ہے, یہ رسک فیکٹر ہے کہ جو فیٹی لیور ہے, جگر پر جو چربی ہے, وہ آگے جا کے سختی کی صورت فائبروسس کی صورت میں اختیار کر لے. پہلا رسک تو یہ ہوا. دوسرا رسک پیٹ کا باہر آنا. ہمارے ہاں بہت کامن ہے اس بات کا کہ لوگ آ کر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پیٹ دیکھیے کہاں نکلا جا رہا ہے, ہمارے ہاتھ اور ہمارے ٹانگیں میں تو کوئی موٹاپا نہیں ہے, ہمارا پیٹ دیکھیے کتنا نکل رہا ہے. یاد رکھیے پاکستان, ہندوستان, ساؤتھ ایشیا کے جتنے اوریجن کے لوگ ہیں, ہمارے ہاں سب سے پہلے جو چربی آتی ہے وہ سب سے پہلے پیٹ پر آتی ہے.
اس لیے یہ خطرناک ہے. اگر ہم مردوں کے لیے 90 سینٹی میٹر سے زیادہ اگر ہم انچی ٹیپ سے ناپیں اپنی ناف کا، یعنی ناف کو یہاں تک ناپیں اور 90 سینٹی میٹر سے زیادہ ہو تو اس کا مطلب ہے یہ بھی رسک فیکٹر ہے. اور عورتوں کے لیے 85 سینٹی میٹر سے زیادہ ہو تو یہ دوسرا رسک فیکٹر ہوا. تیسرا رسک فیکٹر بلڈ پریشر کا بڑھنا. بلڈ پریشر جتنا ہوگا زیادہ ہوگا تو پھر جو ہے فیٹی لیور بھی ایڈوانسڈ فائبروسس کا ایک اور رسک فیکٹر ہے. اوپر کا 130 نیچے کا 85، 130/85. اس سے زیادہ بلڈ پریشر اگر ہمارا ہے تو پھر یہ رسک ہے کہ جناب فیٹی لیور آگے پروگریس نہ کرے، آگے بڑھے نہیں. اس کو دیکھنا ہوگا. ٹرائی گلیسرائڈ، جو میں نے عرض کیا کولیسٹرول میں مختلف اقسام ہوتی ہیں، ایک قسم ہوتی ہے جس کو ٹرائی گلیسرائڈ کہا جاتا ہے. فیٹی لیور کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ یہ ٹرائی گلیسرائڈ لیول ہے. اگر 150 سے زیادہ ٹرائی گلیسرائڈ ہے یہ بھی رسک فیکٹر ہے. اور پانچواں رسک فیکٹر ایک ہوتا ہے گڈ کولیسٹرول. کولیسٹرول تو عام طور پر یہی سمجھا ہوگا کہ کولیسٹرول جی ہارٹ کی رگوں میں جم جاتا ہے، کولیسٹرول خراب ہے، کولیسٹرول یہ، لیکن ان میں بھی ایک بہتر کولیسٹرول ہے جو کہ ہارٹ کے لیے اور دوسرے امراض کے لیے پروٹیکشن دیتا ہے، حفاظت دیتا ہے. اس کو HDL کولیسٹرول کہتے ہیں. تو HDL کولیسٹرول جو ہے یہ اگر 40 سے کم ہو تو وہ 5 رسک فیکٹر ہو گئے، جیسے کہ میں نے عرض کیا: شوگر یا امپیئرڈ گلوکوز ٹالرنس، دوسرا یعنی پیٹ کا باہر نکلنا یا وزن کا بڑھنا، تیسرا بلڈ پریشر کا بڑھنا، چوتھا ٹرائی گلیسرائڈ کا بڑھنا، پانچواں HDL کا کم ہونا. یہ 5 رسک فیکٹرز اگر ہمارے ایک رسک فیکٹر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جناب یعنی تھوڑا رسک ہے کہ ہمارا جو فیٹی لیور ہے وہ آگے بڑھے گا. اور پانچوں کے پانچوں رسک فیکٹر ہے تو بہت چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بہت جلدی پھر آگے بڑھ کر لیور سیروسس نہ اختیار کر جائے. اگلی بات جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ڈاکٹر صاحب فیٹی لیور ہوا کیوں، یہ فیٹی لیور ہے کیا چیز، کیا ہے یہ فیٹی لیور؟ اس کا جواب یہ ہے، دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جب جتنا بھی ہم کھانا کھاتے ہیں جب وہ ہضم ہو جاتا ہے تو وہ سارا کا سارا کھانا یعنی پورا ہضم ہوا ہوا خون کے ذریعے سے جگر میں چلا جاتا ہے. اب جگر ایک ایسا آرگن ہے کہ جب کھانا جب ہمیں یعنی ساری کی ساری انرجی جگر کے ذریعے سے ہم کو آ رہی ہے. جب انرجی چاہیے جگر انرجی دیتا ہے، اور جب انرجی کی ضرورت نہیں ہے، انسان بیٹھا ہوا ہے، سو رہا ہے، ہل جل نہیں رہا، تو جگر اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے. لیکن جگر بھی ایک انرجی کو ایک حد تک رکھ سکتا ہے. اس کے پاس اتنا ذخیرہ نہیں ہے، اتنا اسٹوریج کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ کیسے رکھ سکے. اس کی مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں کہ پانی ہے، پانی ہمارے گھروں میں پانی ہے، ٹینکوں میں پانی ہے، نیچے ٹینک میں پانی ہے، پینے کے لیے بھی پانی ہے. تو پانی گھر میں کتنا ضروری ہے، دھونے کے لیے، کھانے کے لیے، نہانے کے لیے اور بے شمار چیزوں کے لیے. لیکن اگر سیلاب آ جائے، بے انتہا بارشیں ہو جائیں اور پانی گھر میں کھڑا ہو جائے تو یہی پانی نقصان دیتا ہے. ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ جگر میں اب جتنی انرجی، جتنی کیلوریز، جتنا پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، فیٹ جگر کو چاہیے نہیں، اتنا جگر کو آئے چلے جا رہا ہے. تو جگر کیا کرے؟ تو جگر کیا کرتا ہے؟ اس کاربوہائیڈریٹ کو بھی، اس فیٹ کو بھی چربی میں کنورٹ کر دیتا ہے، اور اسی کا نام فیٹی لیور ہے. اب آدمی اس میں صرف بات یہ ہے سمجھنے کی کہ پروٹینز جو ہیں، پروٹینز پھر بھی بینیفیشل ہے، لیکن کاربوہائیڈریٹ اور فیٹ کو تو جگر فیٹ میں ہی تبدیل کرتا ہے، یعنی چربی میں کنورٹ کرتا ہے. آدمی کو کیسے پتا چلے کہ میرے پاس انرجی کتنی ہے؟ وہ دیکھ لے کہ اگر پیٹ باہر نکلا ہوا ہے، جناب باہر پیٹ نکلا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انرجی بہت زیادہ پہلے ہی موجود ہے ہمارے اندر، ہمیں اتنی انرجی نہیں چاہیے. اور مزید برآں ہمارے جو عوام میں پھیلی ہوئی غلط فہمی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب کھانا پینا جیسا ہی کھائے جاؤ، کھانا ہضم ہو رہا ہے نا تو بس کیا چاہیے. نہیں بھائی نہیں، کھانا ہضم تو ہو رہا ہے، ہضم ہو کے جا کہاں رہا ہے؟ اس جگر بیچارے کے اوپر اتنا بوجھ پڑے چلے جا رہا ہے، اس پہ چربی آئے چلی جا رہی ہے. اور مزید المیہ جلتی پہ تیل کا کام کیا کرتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بد ہضمی ہو رہی ہے، بہت کھا لیا، چلو جی ایک 7 اپ پی لو جناب، کولڈ ڈرنک پی لو تاکہ کھانا ہضم ہو جائے. یاد رکھیے ہفتے میں 4 اس ریسرچ میں دیکھا گیا جو لوگ ہفتے میں 4 دفعہ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں 50% رسک زیادہ ہے ان کو عام عوام سے زیادہ اس بات کا رسک ہے کہ ان کو فیٹی لیور ہو جائے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو، فیٹی لیور کو اس طریقے سے دیکھیں، اس طریقے سے اپنائیں. اور اس کی ٹریٹمنٹ ہے، اس کی ٹریٹمنٹ پر پھر ہم اگلی ویڈیو میں عنقریب بات کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.